30واں پارہ سورۃ الانشقاق۔ انشقاق کا معنی پھٹ جانا۔ یہ وہ تیسری صورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طرح دیکھنا چاہتا ہے وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق۔ 2 صورتوں کے بارے میں ہم بیان کر چکے۔ یہ تیسری صورت ہے سورۃ الانفطار۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم سے کان لگا کر سنے گا، یعنی جب اللہ اس کو حکم دے گا نا کہ آسمان پھٹ جا تو وہ بالکل ایسے تیار ہوگا کہ اللہ کا حکم آئے اور میں اس کی تعمیل کروں۔ یہ بیان کیا کہ بالکل آسمان اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور جب زمین کو بچھا دیا جائے گا، پھیلا دیا، یعنی ابھی زمین ایسے بیضوی ہے یا گول ہے، جیسے بھی کہتے ہیں سائنسدان، بیضوی یا گول، یہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے زمین کو پھیلا دیا جائے گا، ایک چٹکل میدان بن جائے گا اور زمین اپنے اندر کا بوجھ نکال دے گی باہر۔ اب اندر کا بوجھ کیا ہے؟ اس کا مردے دفن ہے اس کے اندر، وہ نکال دے گی، اور دوسرا انسان کے اعمال اس کے اوپر جو انسان نے کیے تھے وہ نکال دے گی۔ اچھے تھے تب بھی نکال دے گی، برے تھے تب بھی نکال دے گی۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے زمین، یہ بول کے گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میرے اوپر انسان نے یہ کیا تھا۔ اچھے تھے تب بھی بتائے گی، برے تھے تب بھی بتائے گی، اور یہ بھی کان لگا کر سنے گی۔ اور اسی کے یہ لائق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا زمین بچھ جا اور اپنے بوجھ نکال دے، وہ فوراً اس کی تعمیل کرے گی۔ لیکن افسوس انسان پہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کروں نہ کروں، کر لوں گا جب دل چاہے گا کر لوں گا۔ لیکن باقی چیزیں ایسے نہیں ہیں، مخلوقات، انسان اور جنوں کے علاوہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جیسے ہی حکم آتا ہے وہ فوراً تعمیل کرتی ہیں۔ اور اس صورت میں زمین اور آسمان کے بارے میں بتایا کہ جب قیامت کے دن اللہ ان کو حکم دے گا فوراً اس کی تعمیل کریں گے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، فملاقی، پس اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان دیکھ لو مصروف مشقت، کام کاج ختم ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کب اس کو سکون ملتا ہے؟ جب اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ فملاقی، حتیٰ کہ تیرا اختتام اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بارے میں تو نے کیا کیا؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا، اس کا رزلٹ کارڈ اس کو اچھا مل گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ آسان حساب کی طرف جائے گا۔ یعنی اس کے باقی پھر آگے حساب کتاب، دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ مل گیا تو پوچھ گچھ آسان، وہ سارا کچھ معاملات آسان ہو جائیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوشی کی حالت میں، مسکراتے ہوئے۔ جیسے کسی طالب علم کا رزلٹ آتا ہے، A+ گریڈ آ گیا، اچھے مارک آ گئے، فرسٹ ڈویژن آ گئی، بڑا خوشی گھر والوں کو آ کے بتاتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بڑا خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور بتائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا۔ اور اس کے برعکس واما من اوتی کتابہ وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، جس کا نامہ اعمال اس کو پیچھے سے ملا، اس کو یعنی چھپا کے بلایا گیا، یہ پکڑ اور بھاگ جا، مطلب تیرا نامہ اعمال درست نہیں ہے، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، ہائے افسوس، مر گیا، ہلاک ہو گیا، میں نے ایسے کیوں کیا، ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویصلی سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ وکانا، تھا، اپنے گھر والوں میں تھا۔ پہلے والے کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اس وقت گھر والوں کے پاس خوشی جائے گا، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے دنیا میں تھا اپنے گھر والوں میں خوش، بڑی آسائش والی زندگی، آرام والی زندگی، خوشیوں والی زندگی گزارا کرتا تھا۔ لیکن انہ ظن ان لن یحور، اس نے تو گمان کر رکھا تھا یہ تو دوبارہ لوٹ کے جائے گا ہی نہیں اللہ کے پاس، اس کو تو مرنا بھول گیا تھا، اس کو تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے کن حکموں کو مانا کن کو نہیں مانا، یہ تو بھول چکا تھا بالکل۔ اور آج یہ بڑی خوشی والی زندگی گزارتا تھا اور اللہ کو بھول کے گزارتا تھا، تو آج یہ پریشان ہوگا، بہت زیادہ غمگین ہوگا۔ آگے فرمایا کہ لیکن اللہ تمہیں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن جاؤ اور اس کے علاوہ تم جو ہے نا وہ اللہ لوگوں کے سامنے جب نہیں ہوتے تو تم گناہ کرتے رہو، نہیں، یہ مت سمجھنا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ قسمیں اٹھائیں،
شفق کی قسم، جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پہ ایک سرخی سی ہوتی ہے، اس کی قسم اٹھائی۔ پھر کہا رات کی قسم، رات میں جو کچھ جمع ہوتا ہے چیزیں، اس کی قسم۔ اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ان قسموں کے بعد جواب قسم کیا لائے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسان تو ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور بے ضرور جائے گا۔ یعنی جیسے سورج کی شفق ہے، وہ جب آسمان پہ چھا جاتی ہے تو ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی، رات ہے اندھیرا چھایا پھر روشنی آ گئی، روشنی کے بعد پھر اندھیرا آ گیا۔ چاند ہے ایک رات کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، آخر پورا چاند ہو گیا، پھر کم ہونا شروع ہو گیا، پھر پورا کم زیادہ ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت۔ یہ ان چیزوں کو بیان کیا جن کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر کہا انسان ذرا دیکھ، جس طرح ان کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں تیری بھی حالت تبدیل ہوگی۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تم پہلے مردہ تھے، تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ یہ حالتیں ہیں انسان کی، ان حالتوں کو مت بھولنا۔ ان کے فمالہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ان کو؟ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کر رہا ہے، یہ مومن کے لیے تھا، ہم تو اس کے بغیر ہی نہیں کرتے۔ اذان ہو جاتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے نماز کی، توجہ ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، حی علی الصلاۃ، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، شاید ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ حیا کا معنی ہوتا ہے جلدی آ، یعنی جب عربی کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، ایک ہے تعال ادھر آ، ایک ہے حیا ادھر آ۔ تعال کہتے ہیں نرمی کے لیے، ادھر آؤ بھائی، تعال ادھر آ۔ اور حیا کہتے ہیں جب وہ بات نہیں نا مان رہا، سن نہیں رہا، توجہ، حیا ادھر آ، سختی سے کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حیا علی الصلاۃ، جلدی سے آ جا، چھوڑ دے کام، اپنی من مرضی چھوڑ دے۔ اور آج انسان کہتا نہیں میں نہیں آتا، میں اپنا کام ختم کروں گا پھر آؤں گا، میری مصروفیت زیادہ، میں جب دل کرے گا تب پڑھ لوں گا۔ یہ بہت بڑی انسان کی ہلاکت کا اسباب ہے کہ اللہ بلائے نماز کے لیے اور انسان نہ آئے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ہی نہیں کرتے، یہ تو انکار کر دیتے ہیں۔ بچنے والے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب دیکھو بندہ سوچتا ہے یار عذاب اور خوشخبری یہ کوئی تعلق تو نہیں بنتا؟ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کیا، فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب عظیم۔ یہ کیا نسبت کیا ہے؟ ایک طرف عذاب اور ایک طرف خوشخبری۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو سمجھ رہا تھا نا کہ میں بڑا ترقی کر گیا، میرا بڑا پروٹوکول، میری بڑی یہ جناب وہ ڈگریاں اور سب کچھ، یہ اس کو اپنی خوشی سمجھ رہا تھا، خوشخبری سمجھ رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیری خوشخبری عذاب العلیم میں کنورٹ ہو جائے گی، بدل جائے گی عذاب العلیم کے اندر، جس کو تو دنیا میں خوشخبری سمجھ رہا تھا۔ بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا۔ ایمان لے آنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا تو بیکار ہے۔ اگر ایمان لے آئے عمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، شرک بھی کر رہا ہے، بدعات خرافات بھی کر رہا ہے، نماز سے باغی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نصاب ہو جانے کے باوجود حج عمرہ نہیں کرتا، تو یہ تیرا ایمان تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے پھر انلمیٹڈ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ تو یہ بچنے والے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔